الحمد جب سے میں وکیل بنا ہوں میں نے اپنی زمین بھی لی ہے واپس، اور کچھ میرے اوپر کیسز تھے جھوٹے لوگوں نے کیے ہوتے، وہ الحمدللہ میں نے بھی نہیں کیے ہیں۔ بات پلا کیا ہے، مجھے نا بائک چلانی نہیں آتی، میری شادی ہوگی، میں سوچ رہا کہ اپنی بیوی کے کماؤنڈ پھرانے جاؤں گا۔ اچھا، بائک چلانی نہیں آتی؟ ابھی تک بائک 42 HK TV کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمیر علی۔ ناظرین، آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے سینئر قانون دان سے کروانے جا رہا ہوں جن کے پاس ڈگریاں تو بہت ساری ہیں، اور ان کی ہائٹ اگر دیکھی جائے تو عام انسان کی نسبت ان کی ہائٹ چھوٹی ہے، لیکن ان کے کام بہت بڑے ہیں اور یہ بہت زیادہ ڈگریاں بھی حاصل کر چکے ہیں۔ مزید میں ان سے بات کروں گا اور ان سے جانوں گا کہ ان کے پاس کون کون سی ڈگریاں ہیں اور یہ وکالت کی طرف سے کیسے آئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں 42 نیوز کا اور آپ کی ٹیم کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ میں نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے میں نے جو ہے نا وہ ایم فل کیا ہے ہیلے کالج آف کامرس سے، اور وہاں سے میں نے لاء کیا ہے، اور وہاں سے میں نے ڈپلوما آف ٹیکسیشن لاء کیا ہے اور ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا ہے۔ یہ میں نے 4 ڈگریاں جو ہے نا پنجاب یونیورسٹی جامعہ پنجاب سے میں نے لے رکھی ہیں۔ اچھا عابد بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اتنی زیادہ ڈگریاں، 4 ڈگریاں آپ نے حاصل کی ہیں، یونیورسٹی کے اندر بھی آپ پڑھتے رہے ہیں، تو یونیورسٹی کے اندر کبھی کوئی پوزیشن وغیرہ بھی حاصل کی ہے؟ جی الحمدللہ، پنجاب یونیورسٹی ہیلے کالج میں نے جو ہے نا وہ اپنے سیمسٹرز میں نا سب سے زیادہ میرے نمبر تھے، اور مجھے میرٹ اسکالرشپ بھی وہاں سے ملا ہے۔ کلاس فیلو کتنے لوگ اور تھے؟ میری کلاس کے تقریباً 100 کے قریب لوگ تھے، تو وہاں سے الحمدللہ دو سیمسٹر میں اپنی ٹاپ پوزیشن پہ رہا ہوں۔ لڑکیاں کتنی تھیں؟ ہماری کلاس میں 100 سے زیادہ لڑکیاں تھیں۔ تو انہوں نے بولا نہیں یہ تو ہمیں کراس کر گیا؟ کسی بھی کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر زیادہ تر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی پوزیشن اچھی ہوتی ہے لڑکوں کی نسبت۔ جی جب آپ محنت کرو گے وہ بھی محنت کرتی ہیں، لیکن جب آپ کا ایک کمپٹیشن آ جاتا ہے تو وہاں پہ جب آپ محنت کرو گے تو کمپٹیشن میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو زیادہ محنت کرتا ہے اور زیادہ لگن کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ آگے فیلڈ میں نکل جاتا ہے۔ جب آپ یونیورسٹی کے اندر تھے، کلاس میں کوئی لوگ مذاق وغیرہ بھی بناتے تھے؟ جی وہاں پہ ایک پڑھا لکھا انوائرمنٹ ہوتا ہے، جہاں پہ تعلیم ہوگی، شعور ہوگا، وہاں پہ لوگ مذاق نہیں کرتے بلکہ موٹیویٹ کرتے ہیں، تو یہی موٹیویشن ہی ہے جو مجھے آگے تک لے کے آئی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں عابد بھائی کہ آپ نے ڈگریاں حاصل کر لی ہیں، اس کے بعد وکالت کا شوق کیسے پیدا ہوا پھر؟ جی وکالت کرنے کا ایک میرے والدین کی امبیشن تھی کہ میں جوڈیشری میں اپیئر ہوں، ان کا بڑی خواہش رہی ہے کہ میرا بیٹا جج بنے، اور ایک ایشو یہ بھی ہے کہ میری زمین، میں قصور سے بلانگ کرتا ہوں، میری قصور میں بائی پاس کے اوپر زمین تھی جو میرے مخالفوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، اور اس کو بھی میں نے واپس لینا تھا۔ یہ وکالت میں آنے کا میرا مین مقصد تھا، اور الحمدللہ جب سے میں وکیل بنا ہوں میں نے اپنی زمین بھی لی ہے واپس، اور کچھ میرے اوپر کیسز تھے جھوٹے لوگوں نے کیے ہوتے، وہ بھی الحمدللہ میں نے بھی نہیں کیے ہیں۔ جب آپ وکالت میں آئے ہیں تو کب آپ نے لا کیا، اس کے بعد آپ نے پریکٹس کب شروع کی، اور اپنے جو معاملات تھے یہ اب آپ نے کب آپ نے حل کیے؟ الحمدللہ 2014 میں میرا ایڈمیشن ہوا ہے ایم فل میں ہیلے کالج میں، اس کے بعد 2015 سے میں نے لاء سٹارٹ کی ہے، اور 2018 میں میری کمپلیٹ ہوا ہے، اور قبضہ میری زمین پہ اوپر جو ہے نا وہ 2015 میں قبضہ ہوا تھا، اور الحمدللہ جب سے میں نے پریکٹس سٹارٹ کی ہے 2019 میں میں نے قصور بار میں ریگولر پریکٹس سٹارٹ کی ہے، اور 2019 سے لے کر 20 تک میں نے قبضہ واپس لے لیا تھا۔ الحمدللہ اتنی مجھے سکسیس ملی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کامیابی دی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ عدالت کے اندر جاتے ہیں تو ایک عام وکیل کی نسبت کن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اس بات پہ آ کے آپ کو لگا ہو کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایک عام انسان کی طرح پیدا کرتے، میری بھی اتنی ہائٹ ہوتی؟ باقی تو ماشاءاللہ سے آپ کے پاس ڈگریاں بھی ہیں، اور باقی آپ ماشاءاللہ بہت بڑی اچیومنٹ بھی آپ حاصل کر چکے ہیں، اپنے کام میں اپنی زمین آپ نے حاصل کر لی ہے، تو کیا کبھی ایسی سوچ بھی آئی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس کسی انسان کے اندر کوئی بھی کمزوری ہے اللہ تعالیٰ نے بنا رکھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ سے لیتا ہے، اسے دگنی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا ہے۔ مشکلات ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ مشکلات سے گھبرا کر گھر بیٹھ جاؤ گے نا تو آپ کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ آپ نے بیسیکلی ان مشکلات کو فیس کرنا ہے۔ دیکھیں زندگی مشکلات کا نام ہے، اگر آپ ان کو فیس نہیں کرو گے ان کو تو لوگ پھر آپ کو کامیاب نہیں کہیں گے۔ جب آپ مشکلات کو ہرڈلس کو اچیو کر کے ان کو فیس کر کے جب آپ کامیاب ہوتے ہو تو پھر ہی آپ کی جو ہے نا وہ ایک بقا ہوتی ہے، اور لوگ آپ کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں، اور لوگ آپ کو ایک اچھے نام سے یاد بھی کرتے ہیں۔ مشکلات ہوتی ہیں عدالتوں میں پیش ہونے میں، کچھ عدالتوں کے روسٹرز اونچے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ قانون کے مطابق بحث کرتے ہو، قانون کے مطابق بات پیش کرتے ہو، اپنی قانون کے مطابق اپنا جھنڈا منواتے ہو، تو ججز آپ کو ریلیف دیتے ہیں، اور آپ کی کیس کی وننگ پوزیشن زیادہ ہوتی ہے۔ جب آپ پہلی دفعہ عدالت میں پیش ہوئے تھے تو کیا جو جج تھا اس کا کیا ریئیکشن تھا؟ نہیں ججز حضرات پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کافی موٹیویٹ کرتے ہیں مجھے،
کئی ججز مجھے ماشاءاللہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آ کے بحث کر دیا کرو اگر آپ کو مشکلات ہوتی ہے. جج بیٹھا ہوا ہے اس سائڈ پہ آ کے بحث جی کرتے بالکل، لیکن یہ ہے کہ وہ ماشاءاللہ موٹیویٹ کرتے ہیں. جی الحمدللہ یہ ایک اللہ پاک کی بڑی دین ہے. قصور بار کے وہ کلام مجھے کافی موٹیویٹ کرتے ہیں. سارے میرے اتنی عزت کرتے ہیں کہ میں سوچ نہیں سکتا. ایون دو کہ لاہور بھی چلا جاؤں وہ بھی اتنا موٹیویٹ کرتے ہیں. تو ججز آپ بہت موٹیویٹ کرتے ہیں. ہیں. جب آپ بحث کرتے ہیں پھر کس طریقے سے کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے وہ جج جہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ اوپر تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے نا، تو آپ جہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر کس طرح سے بحث کرتے ہیں؟ ایک ہماری ہسٹری کے اندر جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب گزرے ہیں. انہوں نے ماشاءاللہ وہ بھی تقریباً میری ہائٹ کے جتنے تھے، لیکن وہ اپنے ساتھ ایک بینچ رکھتے تھے بحث کرنے کے لیے، اور وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے ہیں. انہوں نے محنت کی ہے. تو مجھے بھی ججز اکثر کہتے ہیں کہ آپ پیچھے کھڑا ہو کے بحث کر لیں. جو روسٹر اونچا ہوتا ہے عدالت کا، کوئی روسٹر صحیح ہوتے ہیں جو ایزیلی وہاں پہ بحث کر لیتا ہوں. اس کے بعد ایک اور بڑا اہم کوشچن میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں، آپ شادی شدہ ہیں؟ جی الحمدللہ میرا نکاح ہو چکا ہے. تو ابھی رخصتی ہونی ہے. لو میرج؟ نہیں ارینج میرج. تو کیا جس سے آپ کی شادی ہوئی ہے اس کی ہائٹ ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ وہ ٹھیک ہائٹڈ لڑکی. فیملی میں سے ہے یا جی میری فیملی سے بلونگ کرتی آپ پہلے سے پسند کرتے تھے؟ ہے. نہیں ارینج میرج ہوئی ہے. کبھی کسی سے پیار بھی ہوا ہے؟ انسان ہے ہو جاتے ہیں پیار، لیکن وہ ایک حتمی شکل وہی ہوتی ہے جس سے آپ کی شادی ہوتی ہے. ہاں یہ تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن یونیورسٹی کے اندر مطلب جب آپ پوزیشن میں تھے، پوزیشن بھی لے رہے تھے اور کلاس میں بھی ایک اچھا مئی تھا، تو کیا وہاں پہ بھی کسی لڑکی نے آپ کو پرپوز کیا پھر؟ جی میرے کافی فرینڈس تھیں وہ جو مجھ سے پڑھتی بھی تھیں، لیکن میں ان کے ساتھ فرینڈلی ماحول رکھتا تھا. ایک لمٹ ہوتی ہے تو وہ میں لمٹ کراس نہیں ہونے دیتا تھا. وہ ایسا نہیں کرے گی. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنی لائف میں آگے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جی میرے والدین کی خواہش ہے کہ میں جج بنوں. انشاءاللہ اس پہ میں محنت کر رہا ہوں. اپلائی بھی کریں گے جب سیٹیں آئیں گی انشاءاللہ، اس میں بھی اللہ پاک مجھے کامیابی دیں گے انشاءاللہ. یار بات پلا کیا ہے، مجھے نا بائک چلانی نہیں آتی کہ میری شادی ہوگی. میں سوچ رہا کہ اپنی بیوی کے گھماؤ چلانے جاؤں گا. اچھا بائک چلانی نہیں آتی؟ ہاں جی ابھی تک بائک چلانی کوشش بھی نہیں کی؟ کوشش کی ہے. ایک دفعہ میں نا میرے دوست نے مجھے نا بائک سٹارٹ کر کے دی. دفعہ آپ نے کہا بائک، میں نا بائک چلانے کی میں نے ایک دفعہ کوشش کی. میرا دوست وہ کافی ہائٹڈ ہے، وہ پیچھے بیٹھ گیا. جب میں نے اپنی پوزیشن لی تو میں نے خود ہی اس کو مذاق کر دیا کہ مظہر بھائی آپ یہ بھی جو ہے نا کلیم نہیں کر سکتے، مجھے سردی نہیں لگ رہی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے بائک چلا لیتے ہیں، تو آپ کوشش کریں تو آپ چلا سکتے ہیں؟ جی بات یہ ہے کہ جب آپ کے اندر کانفیڈنس ہو کسی بھی کام، جیسے میں وکالت کرتا ہوں الحمدللہ پاک نے کافی کانفیڈنس دیا ہے، تو بچوں کے اندر کافی کانفیڈنس ہوتا ہے. تو آپ جب کسی بھی کام کے اندر کوئی بھی کام جب آپ کرتے ہو کانفیڈنس کے ساتھ کرتے ہو تو آپ کر لیتے ہو. تو بس یہ ہے کہ میں تھوڑا سا نا چاہتا ہوں بائک اگر میں کوشش کروں چلا سکتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ ایک وکیل نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ دیکھیں میری کامرس کی فیلڈ تھی، تو میرا شروع سے یہی ہے کہ میں لیکچرار بننا چاہتا تھا. یہ میری شروع سے ہی، جب میں اپنے ٹیچر حضرات کو دیکھتا تھا وہ اتنے اچھے انداز میں موٹیویشن دیتے تھے اور پڑھاتے تھے، تو میری بھی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ میں جو ہے نا پروفیسر بنوں، تاکہ ایک ٹیچر از اے بلڈر آف دا نیشن، وہ قوم کو بناتے ہیں. تو میرا بھی یہی تھا کہ میں ایک اچھے اسٹوڈنٹ پیدا. لوگ میرے سے جو آتے ہیں میں اکثر ان کو گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا یہ کرنا ہے، اکثر ان کا میں گائیڈ کرتا رہتا ہوں. جی ناظرین آپ نے عابد بھائی کی بات سنی. یہ ایک سینئر وکیل بھی ہیں اور ایک ان کا گروپ ہے، ان کے چیئرمین بھی یہی ہیں، لیڈر بھی ہیں. اگر بات کی جائے ان کی ہائٹ کی تو ایک عام انسان کی نسبت ان کی ہائٹ چھوٹی ہے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اگر معذور پیدا کر دیتا ہے یا ہائٹ کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی ایک نعمت سے انسان کو محروم کرتا ہے تو اس کی نسبت دوسری نعمت اس کو ایک عام انسان کی نسبت ڈبل مل جاتی ہے. اگر کوئی بھی اس طرح کے انسان ہے جو ہمت ہار جاتے ہیں، ان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، انہیں بھی عابد بھائی کی طرح محنت کرنی چاہیے اور معاشرے میں ایک اعلیٰ مثال قائم کرنی چاہیے. انہوں نے وکالت کی اور ان کے پاس اور بھی 4 ڈگریاں ہیں. ان کا ماشاءاللہ سے قصور بار کے اندر ایک نام ہے اور یہ اپنے گروپ کے لیڈر بھی ہیں جو کہ یہ لوگوں کو لیڈ بھی کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک وکیل بننے کے بعد انہوں نے اپنی وہ زمین حاصل کی جن کے اوپر ایک ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا لوگوں نے، اور وہ بہت قیمتی شہر کے اندر زمین تھی. انہوں نے وکیل بننے کے بعد وہ اپنے ماں باپ کے خواب بھی پورے کیے ہیں. اب یہ انشاءاللہ ان فیوچر جو ہے نا وہ جج بھی بنیں گے، اور انشاءاللہ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو رنگ لائے اور یہ محنت کریں، اور ایک وقت ایسا آئے گا اور انشاءاللہ یہ ضرور جج بنیں گے. اگر آپ لوگوں کے پاس بھی اس طرح کی کوئی سٹوری ہے تو آپ ہمارے دیے گئے نمبر پہ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں. ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کی سٹوری کریں گے اور آپ لوگوں کی آواز اعلیٰ افسران تک اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائے گی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے 42 HD TV. اللہ نگہبان.